نہیں کر رہا ہے. دیکھیں خوشی جو ہے نا وہ انسان کے چہرے سے جھلکتی ہے. آپ اگر کوئی انسان خوش ہوگا تو آپ اس کو فوراً دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ انسان خوش ہے, کیونکہ جو اندر سے خوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ خوشی خود بخود جھلکتی ہے. بندہ زبان سے بولے نہ بولے اس کے چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کتنا خوش ہے. خوشی کے بارے میں کچھ تھوڑی سی ریسرچ ہے جس کو میں آج چاہوں گی کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں. سب سے پہلی بات کہ جو لوگ اپنے نصیب پر راضی ہوتے ہیں. نصیب پر راضی ہونا سمجھتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا, کوئی شیئر کرے گا کوئی پوائنٹ کہ نصیب پر راضی ہونے سے کیا مراد ہے؟ کوئی بات کرے گا؟ دیکھیں آج معاشرے میں اگر آپ دیکھیں نا تو نصیب کا سب سے زیادہ موازنہ کیا جاتا ہے. ہم ایک دوسرے سے آپس میں سب سے زیادہ یہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ کون اپنی زندگی میں کتنا زیادہ مالدار ہے اور کتنا زیادہ دولت مند ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر راضی ہے. اب آپ اس چیز کا دیکھیں کہ خوش نصیبی کا آغاز ہی کس چیز سے ہوتا ہے کہ وہ انسان جو اپنے نصیب پر خوش ہو تو وہی خوش نصیب ہے. یعنی اگر آپ اپنے نصیب کو خوشی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیں گے تو آپ کی زندگی میں خوشی اور اطمینان اور سکون بڑھتا چلا جائے گا. یعنی یہ مان جانا جو میرے نصیب میں ہے اور جس کو میں بدل نہیں سکتی, اس کو کہتے ہیں خوشی اور اطمینان. جو مجھے ملا ہے میں اس کے اوپر راضی ہو جاؤں. ہمارا مسئلہ آج یہ ہے کہ جو ہمیں ملتا ہے ہم اس پہ راضی نہیں ہوتے, اور جو ہمیں نہیں ملتا اس کو پانے کی فکر میں گھلتے رہتے ہیں. تو نصیب پہ راضی رہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کو جو ملا ہے اس کے اوپر راضی رہ جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ نصیب وہ چیز ہے جسے کوئی ڈاکو بھی ڈکیتی کر کے نہیں لے کے جا سکتا. کہتے ہیں نا کہ جو نوالا آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ کوئی آپ کے حلق سے بھی نہیں چھین سکتا. تو ہم کیوں اس چیز کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے ہمیں وہ بھی مل جائے جو دوسرے کے پاس ہے, یا ہمیں اس کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے. یہ چیز بھی بہت زیادہ بے اطمینانی کا سبب بن گئی ہے. تو کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے اس کے اوپر راضی رہنا سیکھیں. اسی کو کہتے ہیں کہ نصیب پر راضی رہنا اور خوش رہنا. اور نصیب پر راضی رہنے والا انسان اپنے خدا پہ سے بھی خوش رہتا ہے اور اپنے نصیب پہ بھی خوش رہتا ہے. دوسری بات آتی ہے شکر گزاری کا احساس. دیکھیے شکر گزاری کے محسوسات جب آپ کے اندر ہوتے ہیں تو وہ اصل شکر گزار بندہ ہوتا ہے. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے تو میں راضی ہوں گا, یعنی جو ہے وہ اس پر شکر نہیں کرتا. سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا میں وہ لوگ زیادہ کامیاب ہیں جو شکر گزاری کا احساس رکھتے ہیں. شکر گزاری کی بات کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ یہ احساس ہوتا ہے کہ میں وہ ایک واقعہ ضرور کوٹ کرتی ہوں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے جایا کرتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے جا رہے تھے تو انہیں ایک آدمی ملا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے جا رہے ہیں تو یہ ضرور فرمائیے گا اللہ تعالیٰ سے کہ میرے پاس اب اتنا کچھ ہے کہ جو مجھ سے سنبھلتا نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اب آپ بس کر دیجئے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیجئے. موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ایک شخص انہیں وہ ملتا ہے کہ جس کے پاس بہت تنگی تھی, اس کے پاس نعمتیں کی بہت کمی تھی. وہ موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں نوازا, آپ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائیے گا کہ میرے لیے کہ مجھے بہت ساری نعمتیں مل جائیں.
موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور دونوں لوگوں کی فریاد ان کے سامنے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جس شخص کو میں نے بہت زیادہ نوازا ہے اس سے کہنا کہ تم بہت میرا شکر ادا کرو تو تمہاری نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور جب اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو گے تو تمہاری نعمتیں بند کر دی جائیں گی. اور جس شخص کو میں نے نوازا وہ نہیں ہے اس سے کہنا کہ تم میرا شکر ادا کرنا شروع کر دو، تمہاری نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں تو انہیں وہ شخص ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کیا ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ تم شکر ادا کرنا بند کر دو، تمہاری نعمتیں آنا بند ہو جائیں گی. موسیٰ علیہ السلام وہ شخص کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میں کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دوں جبکہ میرے رب نے مجھے اتنا نوازا ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ اب تمہاری نعمتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اسی طرح جب وہ اس شخص کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس بہت تنگی تھی، وہ اس سے فرماتے ہیں کہ تم بہت شکر ادا کرنا شروع کر دو تو تمہاری نعمتوں میں فراوانی ہو جائے گی. وہ شخص کہتا ہے کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کیا ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ جب وہ شخص یہ بات کہتا ہے تو اس انسان کے اوپر جو ایک کپڑا ہوتا ہے جس نے اس کی سطر کو ڈھانپا ہوتا ہے وہ کپڑا بھی اس کے جسم سے اتر جاتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شکر آپ کی نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے. انسان جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ فرماتا ہے. اور شکر کیا کرتا ہے؟ شکر کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کا ایک اورا ہوتا ہے. اگر وہ اورا پازیٹیو رکھا جائے تو انسان کی زندگی میں بہت سی چیزیں، اچھی چیزیں اس کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. تو جتنا آپ مثبت سوچتے ہیں، جتنا آپ پازیٹیو سوچتے ہیں، جتنا آپ اچھا سوچتے ہیں اتنا اچھی چیزیں آپ کی زندگی میں پلٹ کر آتی ہیں. اور جتنا ہم نیگیٹو سوچتے ہیں یا نیگیٹو باتوں کے اوپر دھیان دیتے ہیں تو نیگیٹو چیزیں اتنی ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بیسکلی یہاں پر اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس چیز کے بارے میں سارا دن سوچتے رہتے ہیں. آیا ہم اچھی بات کے بارے میں سوچتے ہیں، چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اپنی فیلنگز کو پازیٹیو رکھتے ہیں، یا ہم چیزوں کے بارے میں منفی سوچتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں منفی انداز سے بات کرتے ہیں. تیسری بات آتی ہے رشتے. دیکھیں کچھ رشتے خونی ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو پیدائش کے ساتھ ہی نواز دیتے ہیں، جیسے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ددیال ہے، ننیال ہے. کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو انسان بناتا ہے، جیسے ازدواجی رشتے ہوتے ہیں، اور پھر ان ازدواجی رشتوں کی بدولت انسان کی زندگی میں بہت سے رشتے ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن رشتوں میں بڑی تنگی ہوتی ہے، رشتوں میں سکون نہیں ہوتا. تو اپنے رشتوں کو بنانا اور نبھانا سیکھیں. جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے تو اس کو صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو کوشش کیجئے کہ اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھیں، آپس میں ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کریں. وہ رشتے جن میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں دن رات، جن کے ساتھ آپ نبھا کرتے ہیں، ان کو بہتر طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آج چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر خاندانوں میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بدزبانی کا معاملہ کیا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رشتوں میں درگزر کا اور حسن اخلاق کا معاملہ کیجیے. جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے وہ شخص وہ ہے جو سب سے پہلے خود کو معاف کرتا ہے. یعنی وہ لوگ جو دوسرے کو معاف نہیں کر پاتے وہ در حقیقت خود کو معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ جب انسان دوسرے کے لیے گرج رکھتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ خود بے اطمینانی کی کیفیت میں آتا ہے. جو انسان معاف کر دیتا ہے وہ سب سے پہلے خود اطمینان کی کیفیت میں آتا ہے. چوتھی بات، بانٹنا. خوشی ان لوگوں کی زندگی میں آتی ہے کہ جو بانٹنا چاہتے ہیں. بانٹنے سے میری مراد کیا ہو سکتی ہے؟ بانٹنے سے میری مراد یہ نہیں ہے صرف کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے تو وہ اس کو بانٹنا شروع کر دے. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق میں فراوانی دی ہے، آپ کو علم دیا ہے، آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کے گھر میں گنجائش رکھی ہے، آپ کو وقت دیا ہے. جس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اور جس چیز میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چیزیں بڑھ جائیں، اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، تو اس چیز کو بانٹنا شروع کر دیجیے اللہ کے راستے میں.
تو وہ چیز آپ کو خوشی بھی عطا کرے گی اور آپ کی زندگی میں برکتیں بھی لے کر آئے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کی خوشی بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ پانچویں بات، ازدواجی تعلق۔ خوش رہنے کے لیے ایک خوشگوار ازدواجی رشتہ بھی بہت ضروری ہے۔ آج جو بہت زیادہ ڈیورس ریٹ بڑھ چکا ہے، ہر دوسرے گھر میں، مطلب ایک زمانہ وہ تھا کہ بہت کم ڈیورس ریٹ سننے میں آتا تھا، بہت کم کسی کے گھر میں، شاذ و نادر ہی کسی کے گھر میں طلاق کے بارے میں سننے میں آتا تھا، لیکن آج وہ ماحول بن چکا ہے کہ ہر دوسرے گھر میں اس طرح کا کیس موجود ہے کہ بہت چھوٹی سی بات پہ، بے انتہا چھوٹی سی بات پہ لڑکیاں ناراض ہو جاتی ہیں، اور لڑکے بہت جلدی اس لیے دل ہار جاتے ہیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لڑکیوں میں بھی برداشت کم ہو چکی ہے اور لڑکوں میں بھی برداشت کم ہو چکی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کرنا نہیں جانتے، یا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کرنے کے فن سے نہ آشنا ہے۔ دیکھیں، ہم اپنی بچیوں کو یہ تو سکھا دیتے ہیں کہ تم نے پہننا کیا ہے، تم نے بننا سنورنا کیسے ہے، ان کو اچھے کالجز میں، اچھی یونیورسٹیز میں ہم گریجویشن کروا دیتے ہیں، ہم ماسٹرز کروا دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کو کس طرح بنایا جا سکتا ہے، ہم ان کو یہ نہیں سکھاتے۔ دیکھیں، گھر تعلیم یا ڈگریوں سے نہیں بنتے، گھر تربیت سے بنتے ہیں۔ اگر ایک سبزی فروش بھی ہوگا نا، کہ جس کے پاس تعلیم یافتہ کوئی بہت بڑی ڈگری نہیں ہوگی، کوئی ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ یہ جانتا ہے کہ ایک اس کی بیوی کے کیا حقوق ہیں، اس کے بچوں کے کیا حقوق ہیں، تو وہ اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھ سکتا ہے۔ آج اس طرح کے بھی مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو پی ایچ ڈی اور ماسٹرز لڑکے ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ یعنی تعلیم آپ ہمیں کیوں نہیں وہ چیز سکھا رہی، ہماری تعلیم آج، کہ ہم اپنے گھر والوں کے حقوق کو جان سکیں اور پہچان سکیں۔ چھٹی بات ہے لرننگ، یعنی اگر آپ زندگی میں سیکھتے رہتے ہیں تو آپ کی زندگی میں خوشی کا احساس بڑھتا رہتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اب ہماری شادی ہو گئی ہے، اب ہمارے بچے ہو گئے، اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے، تو اب تو ہم اس فیز میں ہے ہی نہیں کہ ہمیں کچھ پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ لرننگ پروسیس انسان کا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، آپ کو ہمیشہ ہمیشہ لرن کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان ماں کی گود سے لے کے قبر تک سیکھتا ہے۔ ساتویں بات ہے معاف کر دینا۔ خوش رہنے کے لیے معاف کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کے ساتھ جس کسی نے بھی زیادتی کی ہو، اس کو سچے دل سے معاف کرنا سیکھیں۔ یقین جانے دل میں وہ اطمینان آتا ہے جو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی نعمت، بڑی سے بڑی گاڑی یا بڑے سے بڑا بنگلہ بھی نہیں دے سکتا۔ معاف کرنے والے کے جو دل کا جو اطمینان ہوتا ہے، وہ اس کے چہرے سے جھلکتا ہے، وہ اس کی نگاہوں سے جھلکتا ہے، انسان کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ انسان نرم دل ہے، نرم گفتار ہے، نرم مزاج ہے، عاجزی والا ہے، انکساری والا ہے، جھکنے والا ہے۔ تو اپنے آپ کو کوشش کریں کہ اس انسان کی صف میں لا کے کھڑا کریں کہ جو انسان معاف کرنا جانتا ہو، جو انسان درگزر کرنا جانتا ہو، تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکے، اور لوگوں کے دلوں میں تو وہ بعد میں گھر کرے گا، پہلے وہ اپنی زندگی میں سکون لے کر آئے گا، خوشی لے کر آئے گا۔ آٹھویں بات ہے ایمان کا نہ ہونا۔ دیکھیے، خوش رہنے کے لیے ایمان کا بھی ہونا لازمی حصہ ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ آپ کا اصل وارث اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ نے جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ آپ نے جو آپ کی تکلیف ہے آپ کی زندگی میں، وہ بات جو آپ کسی سے نہیں کہہ سکتی، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی آسانی سے رکھ سکتی ہیں۔ ہمیں کسی سے اپنی بات، اپنی تکلیف شیئر کرتے ہوئے ایٹ ٹائمز پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کسی کو کیسے بتائیں کہ ہمارے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، ہمارا اپنے شوہر سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، ہمارا اپنے بچوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، ہمارا اپنے ساس سسر اور نند بھاوج کے درمیان یہ مسئلہ چل رہا ہے، ہمیں ایٹ ٹائمز شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کے جانماز پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے انسان جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ گریہ وزاری کرتا ہے اور اپنی تمام بے بسی کو اللہ تعالیٰ کے حضور رکھ دیتا ہے۔ یقین جانیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی بے بسی کا اظہار کرنا بہت پسند ہے۔
کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی وہ تمام باتیں گریہ آزاری کے ساتھ رکھ دیں جن کو وہ سننا پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے. پھر ہے ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کر خوشی کا احساس محسوس کرتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی خوشی بڑھتی ہے. یعنی ایسے لوگ ڈھونڈیں جو کہ پازیٹیو لوگ ہیں، جو کہ پازیٹیو بات کرنا جانتے ہوں، جو کہ ایک دوسرے کی غیبت، جھوٹ اور بدگوئی سے پرہیز کرتے ہوں. دیکھیں آج معاشرے میں نگیٹیوٹی بہت بڑھ چکی ہے، آج معاشرے میں پازیٹیوٹی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں پریشانی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. ہر دل مضطرب ہے، ہر دل پریشان ہے، ہر دل بے سکون ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس راستے پہ لے کر آئیں، اس پازیٹیو راستے پہ لے کر آئیں کہ جس کے بعد آپ کی زندگیوں میں سکون بڑھتا جائے. آخری بات میں یہ کروں گی کہ کوشش کریں کہ دوسروں کو خوش رکھیں. یعنی دوسرا آپ سے ہرٹ نہ ہو، دوسرا آپ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا نہ ہو. ہماری زبان سے وہ الفاظ نہ نکلیں جو کسی کو ہم سے بدظن کر دیں، جو کسی کا دل دکھا دیں، جو کسی کی غیبت کر جائیں، جو کچھ ایسی بات کر دیں کہ جس سے کسی کے اوپر بہتان یا تہمت لگ جائے. تو کوشش کریں اپنی زبان کو بھی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، اپنے عمل سے بھی دوسروں کو نقصان نہ دیں. ایک مومن اپنے ہر عمل کو کانشیسلی نوٹس کرتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. ایک مومن اپنی سوچ کی طرف بھی کانشیسلی فوکس رکھتا ہے کہ اگر وہ سوچ رہا ہے تو کیا سوچ رہا ہے. اگر اس کے ذہن میں کوئی منفی سوچ چل رہی ہے تو وہ اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. یہی ایک مومن کا شعار ہوتا ہے. تو کوشش کریں ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. آخری بات میں آپ سب سے یہ کرنا چاہوں گی کہ آج ہمارے معاشرے میں گھر گھر بہت مسائل ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ بچیوں کے جو ازدواجی تعلقات کے مسائل ہوتے ہیں وہ میکسیمم یہ کرتی ہیں کہ وہ روتی ہوئی اپنی ماں کو فون کرتی ہیں، اور اس کے بعد اس ماں نے کرنا کیا ہے، اس ماں نے صرف اور صرف یا تو یہ کہنا ہے کہ یہ تو جادو ہے یا نظر ہے تم پر، یا پھر اس ماں نے اپنی بیٹی ہی کا ساتھ دینا ہے اور اگلے کو نگیٹ کرنا ہے. تو میرا بتانے کا مقصد، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کسی نیوٹرل انسان سے کاؤنسلنگ لیں، کسی نیوٹرل فرد سے بات کریں جو آپ کو صحیح مشورہ، صحیح گائیڈ لائن دے سکے. ایک ماں کبھی بھی اپنے بچی کی دشمن نہیں ہو سکتی، میرا کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے، لیکن ماں ایٹ ٹائمز جھکاؤ میں بائسڈ ہو جاتی ہیں. وہ اس طرح سے سوچتی ہیں کہ میری بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو صرف سامنے والے کا ہے، جبکہ قصور بعض اوقات بچی کا بھی ہوتا ہے اور بچے کا بھی ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ کسی ایسے فرد سے رابطہ کریں کہ جو آپ کو صحیح گائیڈ کر سکے، جو آپ کو صحیح طریقے سے بتا سکے کہ آپ کو لائف میں اپنے مسائل کو کس طریقے سے حل کرنا چاہیے. اپنے کسی ایسے شخص سے رابطہ کریں جو آپ کو گمراہ نہ کرے، جو آپ کو صحیح مشورہ دے، جو آپ کو ماہرانہ مشورہ دے. میں اپنی بات کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ سب لوگوں نے میری بات کو انتہائی اطمینان اور خوش اسلوبی کے ساتھ سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.